بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کرایا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ اصل قول یہ ہے، لیکن ایک قول دوسرا ملتا ہے کہ 7ویں روز عبد المطلب نے ختنہ کرایا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے بعد میں کرایا، لیکن یہ انتہائی ضعیف ہے۔ راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی مختون ہوئے تھے، پہلے سے ختنہ بھی ہو چکا تھا اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ کل ہم نے اس حوالے سے گفتگو عرض کی ہے۔ تو عبد المطلب نے پرتکلف دعوت کی، لوگوں کو، قریش کے سرداروں کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد۔ تو انہوں نے کہا آپ نے یہ تو نیا نام ہے، کبھی اس طرح کا نام کس نے نہیں رکھا تھا، آپ نے نیا نام کیسے رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے نام اس لیے رکھا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ تعریف کریں اور زمین میں مخلوق اس کی تعریف کرے، اس لیے میں نے نام لکھا ہے اور نام رکھا ہے۔ اس نام کی ایک وجہ جو ہے نا، وہ حضرت عبد المطلب کا ایک خواب تھا۔ ایک دفعہ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ میرے کمر سے نا ایک زنجیر نکلی، وہ زنجیر مشرق کی طرف پھیل گئی، مغرب کی طرف پھیل گئی، جنوب کی طرف پھیل گئی، شمال کی طرف پھیل گئی۔ اس کے بعد اس زنجیر سے ایک درخت بن گیا، اور اس ہر درخت کے پتے سے ایک نور نکلا۔ وہ نور ایسا نور ہے جو سورج کے نور سے 70 درجے زائد تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا، مشرق کی طرف سے بھی لوگ لپٹے ہوئے ہیں، مغرب کی طرف سے بھی لوگ لپٹے ہوئے ہیں، اور کچھ قریش جو ہے وہ بھی لپٹے ہوئے ہیں۔ اور کچھ قریش جو ہے نا، انہوں نے کوشش کی اس کو کاٹنے کی۔ تو جب یہ کوشش کرتا ہے کوئی کاٹنے کا، تو کوئی شخص آتا ہے اور وہ ان قریش کو اس سے جو ہے نا ہٹاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبد المطلب نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر ان کو بتائی گئی کہ اسی طرح جو ہے نا آپ کی اولاد میں ایک سردار پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مشرق مغرب جنوب شمال پر جو ہے وہ سرداری کرے گا۔ یہ اس کی تعبیر تھی۔ تو اس مناسبت سے جو ہے نا انہوں نے نام رکھا محمد یا احمد۔ یہ اس میں 2 قول ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا 28 پارے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جس کا نام ہوگا احمد۔ اچھا جی، اب محمد اور احمد، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا جو لفظ ہے نا، دیکھیے گا یہ دونوں لفظ نکلے حمد سے، حمد۔ تو حمد کیسے کہتے ہیں؟ تو حمد کہتے ہیں کسی کے اچھے اخلاق کا ذکر، کسی کے صفات کمالیہ کا ذکر، اس کے ذکر کرنے کو حمد کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کا مادہ حمد ہے، محمد اور احمد کا۔ محمد جو ہے لفظ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا، اور یہ لفظ نکلے تحمید سے۔ ٹھیک ہے، تحمید اس کا مصدر ہے باب تفعیل کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ حمد نہیں، وہ شخص جس کی بار بار حمد کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ بار بار تعریف کی جاتی ہے آسمانوں میں بھی زمین پہ بھی، اس لیے محمد۔ اور ایک نام دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے احمد۔ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ احمد جو ہے نا، بعض نے کہا اس میں فاعل کے معنی میں، بعض نے کہا اس میں مفعول کے معنی میں۔ اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو وہی مطلب تعریف کیا گیا، اور اس میں فاعل کے معنی ہو تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے گا کہ ہمارے پیغمبر نے اور اس امت نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہے،
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پیغمبروں نے تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے یاد کیا ہے، اور ہماری امت کو حمادین کے نام سے یاد کیا، حمادین تعریف کرنے والی امت۔ اب دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا تو وہاں پر لواء حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ لواء ایک جھنڈے کو کہا جاتا ہے، حمد کا جھنڈا، تو سارے لوگ اس کے نیچے جمع ہوں گے۔ یہ اسی حمد کا نتیجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں دعا مانگا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز کے آخر میں حمد، تو حمد کسی چیز کی اختتام میں ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں بھی اور کئی دعائیں دے کے کئی دعاؤں میں حمد کا لفظ آپ کو ملے گا، حمد کا لفظ آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا لفظ آپ کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس امت نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے 5 نام ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، ان دونوں کا مطلب تو میں نے عرض کر دیا، میں ماحی ہوں، ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، تو یعنی میں کفر کو، شرک کو، ان غلط رسومات کو مٹانے والا ہوں، اور اسی طرح حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی ہوتا ہے حشر سے جمع کرنے والا، اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں جو ہے تمام امت کو جمع کریں گے۔ اور میں عاقب ہوں، 5 عاقب آخر میں آنے والا، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود وضاحت بھی کی ہے، انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، کہ میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو 5 نام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ذکر کیے گئے ہیں، کئی نام، سینکڑوں میں۔ لاہور کے ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمد موسیٰ خان روحانی البازی رحمہ اللہ، 1997 میں ابھی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے البرکات المکیہ، انہوں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 805 نام ذکر کیے۔ یہ تاریخ میں کام نہیں ہوا ابھی تک، 805 نام، اور وہ پڑھا کریں، اس کی اپنی برکات ہے، 7 منزلیں انہوں نے بنائی ہے یومیہ، وہ جو ہے نا پڑھنے چاہیے۔ تو تاریخ میں یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیدائش تک کسی نے محمد احمد نام رکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، آخر میں بنی اسرائیل سے کچھ لوگوں نے سن کر کے آخر میں پیغمبر آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، کچھ لوگوں نے اپنے اولاد کے نام رکھنے شروع کر دیے، 3-4 کے نام ملتے ہیں۔ پھر کرم شاہ صاحب نے رحمہ اللہ نے ضیاء النبی میں 4 نام جو ہے نا ذکر کیے جن کے نام محمد تھے۔ تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ محمد ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے، کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ 2 چیزیں، نام بھی محمد ہو اور نبوت کا دعویٰ بھی کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کنیت تھی۔ کنیت جو ہے نا، جو اولاد کی طرف منسوب ہوتی ہے نا، کسی کا نام، کسی کے والد کا نام جو ہے نا، وہ کسی کی بیٹے کا نام ابراہیم ہے تو اس کو ابو ابراہیم جو کہتے ہیں، یہ کنیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کنیت تو ابو القاسم، کیونکہ قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام تھا، تو اس لیے ان کو ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ میرا نام تو تم رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک شخص نے کسی سے کہا اے ابو القاسم، اے ابو القاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میری کنیت نہ رکھیں۔ خیر اس کے بعد پھر جو ہے نا علماء نے سے بحث کیا کہ آپ ساری زندگی نہیں رکھ سکتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تھا، خیر آپ کی زندگی میں تھا کیونکہ مشابہت نہ ہو۔ اور دوسری کنیت ابو ابراہیم، جب ماریہ قبطیہ جو باندھی تھی ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ابو ابراہیم پیدا ہو گئے رضی اللہ عنہ،
جو بچپن میں 18 ماہ کے تھے فوت ہو گئے. تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے, فرمایا السلام علیک یا ابا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا السلام علیک اے ابو ابراہیم. تو یہ لقب, یہ کنیت چونکہ جبرائیل نے دی تھی تو ابو ابراہیم بھی ان کی کنیت تھی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ہی پلایا ہے. 3-4 روز تک انہوں نے دودھ پلایا. اس کے بعد دودھ پلایا ثویبہ نے. ثویبہ, ٹھیک ہے, یہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اسلام نہیں لائے, سخت دشمن تھے, ان کی آزاد کردہ باندی تھی, انہوں نے دودھ پلایا. اور اسی ثویبہ نے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دودھ پلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اس وجہ سے حضرت حمزہ, کل پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے کیوں نکاح نہیں کرتے, یتیم ہیں, ٹھیک ہے, نکاح کر لیں ان سے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حمزہ جو ہے میرا رضائی بھائی ہے, تو رضائی بھتیجے سے نکاح جائز نہیں ہے, میں کیسے نکاح کروں. یہی وجہ تھی. اچھا جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثویبہ کا بڑا احترام کرتے تھے. مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کی طرف گفٹ وغیرہ بھیجتے تھے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثویبہ کو اور ان کے بیٹے مسروق کو طلب کیا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے, لیکن پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئے. ثویبہ اسلام لائی تھی کہ نہیں لائی تھی اس کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں ہے, ٹھیک. ثویبہ ابو لہب کی باندی تھی. تو جب ثویبہ نے ہی ابو لہب کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا. اب دیکھیے گا اس وقت اتنا خوش ہوا کہ اس نے ایسے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے. خوشی میں اس کو ثویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا. چونکہ اس طرح انگلی سے اشارہ کیا تھا تو اس لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو, تو اس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا بہت برے حالات ہیں. ہاں اتنا ہے کہ میں نے وہ جو اشارہ کیا تھا نا, تو اتنی مقدار میں مجھے سوموار والے دن پانی دیا جاتا ہے, اچھا پانی ملتا ہے, اور سوموار کو ہی مجھ پر عذاب بھی ہلکا کیا جاتا ہے. چونکہ پیر والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی نا, اور اس نے اس کو آزاد کیا تھا, تو اس کا فائدہ جو بینیفٹ اس کو اب مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ مل رہا ہے. ثویبہ نے تھوڑی دیر ہی دودھ پلایا. اس کے بعد پھر جو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے نا, وہ پھر آتی ہے حلیمہ سعدیہ. لیکن اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ثویبہ نے بھی دودھ پلایا ہے, اور اس کے علاوہ خولہ بنت منذر جو ام ایمن کہلاتی ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھی, جو حضرت عبداللہ تھے ان کے والد, وہ چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے. ایک دفعہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, کوئی کسی کو جو ہے نا وہ آہار دلا رہا تھا, یبن سودا, اے کالی عورت کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح نہیں کہنا, اچھی بات نہیں ہے. پھر فرمایا انا ابن سودا, میں بھی کالی عورت کا بیٹا ہوں. یعنی اشارہ اس طرف کیا کہ ام ایمن جو ہے نا, انہوں نے بھی مجھے دودھ پلایا ہے نا. افریقہ سے ان کا تعلق تھا, زید بن حارثہ سے پھر بعد میں نکاح کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسامہ اسی سے پیدا ہوئے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا. ان کے زید بن حارثہ سے بھی پیار تھا, پھر ان کے بیٹے اسامہ سے بھی بہت پیار تھا. بلکہ وہ بات لمبی ہو رہی تھی, ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ عنہ گرے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھائے نا, تو مجھے تھوڑے سے گھن سے آئی, رنگ کتنے کالے ہیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا, فوراً دوڑ کے گئے, ان کو اٹھایا. تو ان سے پیار, تو انہوں نے بھی پلایا, وہ حلیمہ سعدیہ نے بھی پلایا, اور بنو سعد کی ایک اور عورت نے بھی پلایا. لیکن زیادہ حصہ جو ہے نا, یہ حصہ یہ سعادت جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی ہے. حلیمہ سعدیہ نے کیسے دودھ پلایا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہے, وہ انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.